الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، ہم اور آپ جس کتاب کو ہر ہفتے پڑھا کرتے ہیں، بار بار اس کتاب کے نام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتاب التوحید ہے، جو عالم عرب اور عالم اسلام کے نامور عالم دین اور مجدد اسلام علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ آج کے درس میں جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ جو آج کے درس کا موضوع ہوگا، وہ بہت اہم موضوع ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں سحر کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ سحر آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، یہ سحر عربی کا لفظ ہے اور سحر کا معنی اردو میں جادو ہوتا ہے۔ اور ایک سوال سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یا پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ عقیدے کی کتاب ہے، توحید کی کتاب ہے، اور اس توحید کی کتاب میں صاحب کتاب نے جادو کے مسائل کو اور احکام کو کیوں بیان کیا؟ محترم ناظرین اور حاضرین، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چونکہ جادو کے بہت سارے امور، جادو کی بہت ساری شکلوں اور صورتوں کا تعلق شرک سے، شرکیہ اعمال سے، جناتوں سے تعاون لینے سے ہے، شیطانوں سے مدد لینے سے ہے، کفریہ اقوال اور اعمال سے ہے۔ جو جادوگر ہوتا ہے، جادو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور جادو کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے، بہت سارا ایسا عمل ہوتا ہے جس میں شرکیہ عمل ہوتا ہے، جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جادو کے مختصر احکام اور مسائل کو بھی بیان کیا، اور کچھ دیر کے بعد ہم لوگ یہ جانیں گے کہ جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا یا کرانا، یہ سب کیا ہے؟ حرام، یہ سب کفر ہے۔ جادو سیکھنے والا، سکھانے والا، کرنے والا، کرانے والا یہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان مرد، بہت ساری مسلمان عورتیں جادو کے کام میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں، جادو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جادو کا معنی کیا ہے، یا عربی میں کہیں تو سحر کا معنی کیا ہے؟ یعنی جادو کہتے کس کو ہے؟ اہل علم نے، یعنی علماء نے جادو کا مطلب اور معنی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی سحر کہتا ہے عربی میں، تو لغت میں اس کا جو معنی ہوتا ہے صرف الشیء عن وجہہ، صرف الشیء عن وجہہ، کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینا۔
کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے بدل دینا، پھیر دینا، یہ سحر کا لغت میں معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر سحر کہتے ہیں یعنی جادو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بھی معنی کو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں 6 اور 7ویں صدی ہجری کے، جن کا نام امام ابن قدامہ ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 6 اور 7ویں صدی ہجری کے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا دور ہے ان کا۔ ان کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں، اس میں سے ایک بہت مشہور کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، فقہ کی کتاب ہے، اس کا نام المغنی۔ المغنی یہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں سحر کا شرعی معنی بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سحر کی تعریف کرتے ہوئے، شرعی تعریف کرتے ہوئے، اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہ عزائم ورقا وعقد یؤثر فی القلوب والابدان فیمرض ویقتل ویفرق بین المرء وزوجہ ویاخذ احد الزوجین عن صاحبہ۔ یہ سحر کی عربی میں تعریف ہے۔ اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ اس کا اردو میں معنی کیا ہے؟ یعنی جادو کہتے ہیں ایسے منتر کو، دیکھیے گا جو لوگ جادو کرتے کراتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ایسی چیز پڑھیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جادو کہتے ہیں ایسے منتر کو، یا کہ ایسا دم کرنا، کسی کو پھونک دینا، ایسے دم کو، اور گرہیں لگانے کو۔ جادوگر کو دیکھیے گا کسی چیز میں، دھاگا میں، کپڑا میں، بال میں منتر کر کے کیا ہے اس کو باندھ دے گا۔ یہ سب جادو والا عمل ہے۔ کہا کہ ایسے منتر، دم اور گرہیں ہے جادو جو دلوں اور بدنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب جادوگر منتر پڑھے گا یا دم کرے گا یا کسی چیز میں گرہ لگا دے گا، تو وہ چیز ہوگی، وہ انسان کے جس کے اوپر جادو کرے گا اس کے دل پر وہ چیز اثر کرتی ہے، دل پہ، اور کبھی کبھار اس کے بدن پہ۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو حق ہے، یاد رکھیے۔ تو جادو کرنے سے کبھی دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، برا اثر، اور کبھی انسان کے بدن پہ، انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اس کو۔ یہ سب جادو کی حرکت ہوتی ہے۔ کہا کہ بدنوں پر اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جب جادوگر جادو کرے گا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ آدمی مر بھی جاتا ہے۔ یعنی وہ جادو کیا اس کو ہلاک کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اور جادو سب سے زیادہ معلوم کن کے مابین ہوتا ہے؟ کس پر کیا جاتا ہے؟ میاں بیوی پہ کیا جاتا ہے، عورتوں پہ کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے مابین دوری کرانے کے لیے، دونوں کو جدا کرنے کے لیے بھی یہ جادو کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے۔ یا ہے کہ کبھی کبھار جادو اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ کیا ہے، دو لوگ کیا الگ ہے تو ایک ساتھ بھی ہو جائے، لیکن جادو کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ لیکن خاص طور سے دشمنی نبھائی جاتی ہے میاں بیوی کے مابین تفریق کر کے۔ پتہ کیا چلا کہ جادو ہے کیا؟ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ منتر پڑھا جاتا ہے، یا کہ پھونک مارا جاتا ہے، کسی چیز میں گرہ لگا دیا جاتا ہے جس کا اثر دل پر ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی آدمی مر بھی جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے میاں بیوی کے مابین دوری کرا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ جادو کیا ہے؟ حرام ہے۔ جادو حرام ہے، جادو کفریہ عمل ہے۔ خیر، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں سحر سے متعلق، جادو سے متعلق کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، ان کو سنتے ہیں ہم لوگ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہا کہ اور انہیں خوب معلوم تھا، جن لوگوں نے جادو کا علم سیکھا، جادو سیکھا، کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو خوب اچھی طرح پتا تھا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا یعنی جادو سیکھے گا، جادو کا علم حاصل کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے آدمی کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں یہ آدمی کوئی بھی اپنی نیکی کا اور اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پائے، کوئی حصہ اس کا آخرت میں نہیں ہے، یعنی کوئی نصیب نہیں ہے، بدقسمت انسان ہے۔ اور جس کے بارے میں کہا جائے کہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، تو گویا کیا ہے، یہ اس بات کی طرف یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ آدمی کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یؤمنون بالجبت والطاغوت کی کہا، قال عمر رضی اللہ عنہ الجبت السحر، جبت کیا ہے؟ جبت کا معنی کیا ہے؟ السحر ہے، جادو ہے۔ کہا والطاغوت، طاغوت کا معنی کیا ہے؟ شیطان ہے۔ طاغوت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے یا اللہ کے ساتھ کی جائے، اللہ کو نہ بلا کر کسی غیر کو آپ بلائیں، اللہ کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی عبادت کریں، یہ سب طاغوت کے اندر داخل ہے، سب شیطان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کافروں کا عمل کیا تھا؟ جادو کرنا، مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبت کا اور طاغوت کا معنی بیان کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت میں جو طاغوت آیا ہے، اس طاغوت سے مراد یہ کاہن لوگ ہیں۔ کاہن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ کاہن کہتے ہیں اس آدمی کو جو غیب کی خبر دے، غیب کے اپنے پاس غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرے، ایسے آدمی کو کاہن کہا جاتا ہے، نجومی کہا جاتا ہے۔ کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے الطواغیت کہان، کہ یہ طواغیت سے مراد کیا؟ یہ کاہن لوگ ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ آتے ہیں، دیکھیے گا کوئی بابا آ گیا تو سارے مرد، سارے جوان، ساری عورتیں اپنا اپنا ہاتھ دکھلانے لگتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جادو ہے، اور ایسے عمل سے بچنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے گا تو ہم آپ کے بارے میں بتا دیں گے، آپ کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ یہ سب جو لوگ بتاتے ہیں یا کرتے ہیں نا، وہ لوگ کاہن ہیں جو غیب کی خبر دے۔ غیب کی خبر، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی بابا نہیں جانتا، کوئی ملنگ نہیں جانتا ہے۔ لیکن کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا ہے تو عورتیں وہاں حاضر ہو جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ دکھائیں گی، تو یہ ہتھیلی ایسا ہے، تو اس کی لکیر ایسی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، تمہاری قسمت میں یہ ہے، تمہارے شوہر اچھے نہیں ہیں، تمہارے کیا ہے فلاں اچھے نہیں ہیں، تمہارے بیٹا کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ کبھی حقیقت میں سمجھ لیتا ہے کہ ایسا ہوگا، حالانکہ وہ شیطانی بسا اوقات، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آسمان پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں تو یہ شیطان کیا ہے، یہ جنات، یہ شیطان کیا ہے، وہ اوپر پہنچتا ہے اور کوئی خبر کیا ہے سننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کبھی کبھار کیا ہے ایک خبر مل جاتی ہے، وہی جو ہے شیطان اپنے چیلے چپاٹے
یہ جو ہوتے ہیں بابا لوگ اور یہ کاہن لوگ، یہ نجومی لوگ، اس کو جادوگر لوگ ان کو لا کے پہنچاتے ایک خبر، اس ایک خبر کی وجہ سے اس ایک جو حق خبر ہوتی ہے، سچ خبر ہوتی ہے، 99 جھوٹ ملاتا ہے۔ لوگ اس کے 99 جھوٹ کو نہیں دیکھتے، لیکن ایک جو سچ ہو جاتا ہے تو اس کو سارے لوگ کیا ہے، اس کا گن گاتے ہیں۔ میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو کاہن جو ہے، جو غیب کی خبر لوگ دیتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں، یہ سب کیا فراڈ ہے، یہ سب گناہ ہے، یہ سب عقیدے کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جادو سے، جادوگروں سے اور کاہنوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا آئے تو اس کو بھگانا چاہیے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ التواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان، کاہنوں کے پاس کون آتا تھا؟ شیطان آتا تھا۔ شیطان آ کے ایک جو خبر اوپر سے سن لیتا ہے کبھی کبھار، وہ ایک خبر بتاتا تھا، کہا کہ کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد، اور اس طرح جو بھی کیا ہے عربوں کے قبیلے تھے، ہر قبیلے میں کیا ہے ایک ایک کیا ہے شیطان کیا ہے پایا جاتا تھا، کائن پایا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جو بہت مشہور حدیث ہے، بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو کہہ رہے، قیامت تک آنے والے لوگ کہہ رہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم لوگ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ جو 7 چیزیں جو ہماری دنیا کو بھی ہلاک کر دے اور آخرت کو بھی کیا ہے برباد کر دے، تباہ کر دے۔ 7 جن چیزوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اگر کوئی آدمی اس میں سے کوئی بھی کام کرے تو دنیا میں بھی سزا پائے گا اور آخرت میں بھی سزا پائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 7 چیزیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی چیزیں تاکہ ہم بچ سکیں ان چیزوں سے، ہماری دنیا بچ جائے، ہماری آخرت بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک باللہ، الشرک باللہ، کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور شرک کی بہت زیادہ تفصیل میں ماضی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، خالص عبادت کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی غیر کی عبادت کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور آدمی کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی، کہا والسحر، سحر، جادو، جادوگر، اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اور اگر اسلامی اگر قانون ہو، ملک ہو، تو پھر اس کی سزا بہت ہی خطرناک ہے، آگے بات آئے گی۔ کہا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں قتل کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی ملک ہو وہاں کی بات تھی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جادو ہے، جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کسی پہ کرنا، کسی پہ کرانا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تیسری وہ چیز جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتی ہے، ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ ناحق کیا کرنا؟ کسی کو قتل کرنا، جس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک مسلمان کو آپ ناحق قتل کر دیں، یا کوئی اگر معاہد بھی ہے جو عہد و پیمان کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، اس کو کوئی آدمی غیر مسلم کو کوئی آدمی قتل کر دے، کہا کہ یہ ایسا بڑا گناہ ہے جس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوتھی چیز جو دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والی ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ آج سود خور کیا ہے، بہت زیادہ ہو گئے،
گاؤں میں، سماج میں شکلیں الگ الگ ہو گئی ہیں سود کی. سودی کاروبار ایک دم بہت کیا ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے سب کیا طرح طرح کے سودی کاروبار کر رہے ہیں. بینک سے لین دین ہو رہا ہے. عورتیں جا رہی ہیں بینک میں، قرض لا رہی ہیں، وہاں سے 50,000 لاتی ہیں، 60,000 دیتی ہیں، 70,000 دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ سود خور کی سزا دنیا میں بھی بہت خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بہت خراب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سود خور قبر سے اٹھیں گے تو پاگل کی طرح اٹھیں گے، مجنون کی طرح اٹھیں گے. ادھر لڑک رہے ہوں گے، ادھر کیا ہے گر رہے ہوں گے. ایسی کیفیت ہوگی جیسے کسی شیطان نے اسے چھو لیا. یہ خبر سے جب اٹھیں گے سود خور لوگ تو یہ حالت ہوگی ان کی. اور یاد رکھیے کہ سود خور کا خاتمہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. اہل علم نے لکھا اس چیز کو کہ اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے. جو سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، سود پر پیسہ دیتا ہے، لیتا ہے. آج بہت ساری چیزیں جو آدمی کا کبھی کبھار لا علمی میں اور کبھی کبھار جان کر بھی، اور بینک کے آج کل جو بینک کے جو بیشتر معاملات ہوتے ہیں وہ سود پر مشتمل ہوتے ہیں. اس لیے اس طرح کے معاملات کرنے میں انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ تحقیق کرنا چاہیے، چھان بین کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی سود ہو. اس کے قریب آدمی کو نہیں جانا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے درجات ہیں، اس کے گناہ کے بہت سارے درجات ہیں. سب سے ادنا کم ہلکا یہ ہے، یعنی اس کی سزا اور اس کا گناہ ہی. اس سے سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا کھلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کسی طرح بھی سودی کاروبار ملوث سے شامل ہے، تو یہ جان لیجیے اس کو ویسے ہی کیا گناہ ہوتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ اس نے زنا کیا. اسے اندازہ لگائیے کہ سود کتنی خراب چیز ہے اور کس قدر حرام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ہر مسلمان مرد کو، مسلمان عورتوں کو جو جاتی ہیں بازار سے بہت آسانی سے کیا ہے پیسہ لا رہی ہیں، اپنی عزت بھی کیا نیلام کرتی ہیں اور گھر تک وہ آدمی پہنچتا ہے، گنہگار بھی ہوتی، عزت بھی جا رہی ہے اور پیسے بھی جا رہے ہیں، دین بھی جا رہا ہے اور گنہگار بھی ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، کہ انسان کی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والی چوتھی چیز یہ سود ہے. پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا. اگر کوئی یتیم ہے اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کیا ہیں اس کے کفیل ہیں، یا دیکھ ریکھ کرنے والے، آپ چچا ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ دادا ہیں یا کوئی بھی ہے، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد کی آپ دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس یتیم کے مال کو جیسے چاہیں گے ویسے استعمال کر لیں گے، حرام طریقے سے کھا جائیں گے یا کہ برباد کر دیں گے. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کہ آپ غلط طریقے سے کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اور یہ ایسا کام ہے جس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھٹی چیز جو دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والی ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اگر مسلمانوں کا مقابلہ دشمنوں سے ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں بھاگنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. اگر آپ بھاگ جاتے ہیں تو گویا کیا ہے یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. اور آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی جو دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے، کہا وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. اور یہ آج ہمارے سماج معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ساتویں چیز جو انسان کی دنیا اور آخرت کو خراب کر دیتی ہے، پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمت لگانا. پاک دامن عورت ہے، مومن ہے، مسلمان عورت ہے، اس کا زنا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے بدکاری نہیں کی، لیکن کوئی آدمی دشمنی میں جا کر اس کے اوپر کیا کر دے، بدکاری کی تہمت لگا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اتنا خطرناک ہے اور بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اسلام میں بڑی سزا ہے اس کی. آخرت تو اس کی خراب ہوگی، آخرت میں تو عذاب ملے گا، گنہگار تو ایسا آدمی ہوگا ہی،
ساتھ ہی ساتھ اگر وہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے۔ اگر کیا ہے یہ اسلامی کوئی ملک ہو، اسلامی نظام ہو، سسٹم ہو، تو ایسے تہمت لگانے والے پر حاکم کہے گا کہ 80 کوڑے مارو۔ لیکن آج دیکھیے معمولی لڑائی ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، عورتوں میں دیکھیے فلاں طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں عورتوں کی طرف سے، کبھی کبھار مرد بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ زبان کھلنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ کسی کو اگر متہم کہہ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک جرم ہے، اور برائی کہ کوئی غلط طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگا دے، زنا کی تہمت لگا دے۔ میرے بھائیوں، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حد الساحر ضربہ بالسیف۔ یہ بات میں نے بتلا دی پہلے آپ کو، کہ اگر کوئی جادوگر ہے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے گا، اتنا خطرناک جرم ہے یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وفي صحیح البخاری عن بجال بن عبدہ رضی اللہ عنہ قال كتب عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرۃ۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، خلیفہ وقت، تو انہوں نے لکھا کہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرۃ، کہ تم ہر جادو کرنے والے مرد اور جادو کرنے والی عورت یعنی جادوگرنی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو کہتے ہیں بجالہ بن عبدہ فقتلنا 3 سواحر، تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہا امرت بقتل جاریۃ لہا سحرتھا فقتلت، کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، جس نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا کر دیا تھا؟ جادو کر دیا۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو باندی ہماری ہے، جس نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے اس جادوگرنی کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اسی طرح کا واقعہ، انہوں نے بھی کیا ہے جادوگروں کو قتل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قال احمد ان 3 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا، جادوگر کو قتل کر دیا گا۔ میرے بھائیوں، جادو کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے، آخرت میں بھی خراب ہے، اور جادو کے نقصانات بہت ہیں، جادو کے نقصانات بہت ہیں۔ دیکھا جیسے کہ آپ نے کسی کو کسی کی جان لے لینا، میاں بیوی کے مابین دوری کرا دینا، کسی کے بیٹے کو کسی کے بیٹے کے اوپر جادو کر دینا، کسی کی بیٹی کے اوپر جادو کر دینا، اور یہ سب مسلمانوں کے مابین بھی ہو رہا ہے، جو کہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، کام نہیں ہے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور کبھی جادو کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جادو حرام ہے، اور قرآن میں واضح طور پر اس کو کفریہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جادو سیکھنے سے، سکھانے سے، کسی پر جادو کرنے سے، کرانے سے، لوگ کراتے بھی پیسہ دے کر کراتے، فلاں پہ جادو کر دیجیے، اگر دشمنی ہے جادو کراتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیے یہ سب کیا ہے؟ بہت خطرناک عمل ہے، اور کسی مسلمان کی پہچان نہیں ہے کہ وہ جادو کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جادو جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید میں زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔